بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ثنائے سرکار آفیشیل چینل۔ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان ظالموں میں سے ایک ظالم جس کا نام کولی بن یزید تھا، وہ امام عالی مقام کا سر مبارک لے کر اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی سے بولا کہ میں تمہارے لیے وہ چیز لایا ہوں، وہ تجھ کو زندگی بھر مالدار کر دے گی۔ عورت نے پوچھا کیا چیز ہے؟ تو کولی بن یزید نے جواب دیا کہ میں حسین ابن علی کا سر لے کر آیا ہوں۔ اس عورت نے کہا لعنت ہو تجھ پر، لوگ تو سونا اور چاندی لے کر آتے ہیں، لیکن تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر لے کر آیا ہے۔ تم تو دنیا کی دولت میں اتنے اندھے ہو چکے ہو کہ جس نبی کریم کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کے نواسے کو شہید کر دیا۔ دولت کی لالچ میں تم نے نواسہ رسول کو قتل کر دیا ہے۔ قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے رات بھر دیکھا کہ ایک عظیم نور سر مبارک سے آسمان تک روشن ہے اور سفید پرندے سر مبارک پر قربان ہو رہے ہیں۔ کولی نے اپنے بیوی سے کہا تمہاری دنیا سنور جائے گی۔ کولی کی بیوی نے کہا تم اپنی دنیا سنوارو، خدا کی قسم اب میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں رہوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ عورت وہاں سے چلی جاتی ہے اور تاریخ بتاتی ہے اس دن کے بعد کولی کی بیوی کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ جب آپ کا مبارک سر ابن زیاد خبیث کے پاس لایا گیا تو اس کے گھر کے دیواروں سے خون بہنے لگا۔ جب امام عالی مقام کا سر مبارک ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے تو آپ کا سر مبارک ایک تخت پر رکھ دیا جاتا ہے۔ تب ظالم ابن زیاد امام عالی مقام کے چہرہ مبارک میں چھڑی رکھ کر کہتا ہے کہ یہی وہ منہ ہے جس سے آپ خلافت کا دعویٰ کرتے تھے۔ اس وقت ایک ضعیف صحابی حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ابن زیاد کی اس گستاخانہ حرکت کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں اے ابن زیاد اس چھڑی کو تو ہٹا لے، جس جگہ تو چھڑی کو لگاتا ہے اس جگہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ ظالم انسان یہ حرکت مت کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو ایک بار چوما تھا، وہ کعبہ کی دیوار میں لگا دیا گیا اور حجاج کرام قیامت تک اس کا بوسہ لیتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس سینے پہ اپنے نواسے کو سوار کیا تھا اور بار بار چومتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور میرا خون حسین کا ہے، اور میری جوان حسین کی ہے، اور حسین کی جوان میری ہے۔ اتنے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جواب دینا چاہتی تھی کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پھوپھی جان آپ خاموش رہیے، اس ظالم کو جواب میں دوں گا۔ ابن زیاد بولا تمہارے باپ کے ساتھ رب تعالیٰ کا معاملہ صحیح ہوتا تو تمہارا باپ اس طرح سے ذلت اور رسوائی کیوں اٹھاتا؟ امام زین العابدین نے فرمایا میرے باپ کے لیے ذلت اور رسوائی نہیں ہے، ذلت اور رسوائی تیرے لیے ہے، کیونکہ میرے باپ کے خون سے تو نے اپنے ہاتھ رنگین کر کے اپنی آخرت کو برباد کر لیا ہے۔ حضرت زین العابدین ایسا بیان فرماتے ہیں کہ ابن زیاد بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف دیکھ کر کہتا ہے یہ کون ہے؟ دربار میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ یہ حسین کی بہن ہے۔ ابن زیاد بولا تبھی تو یہ اتنا بولتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کے ساتھ یہ جملہ ایک بے حیا ہی بول سکتا ہے۔ امام زین العابدین ایک مرتبہ پھر فرماتے ہیں خاموش رہیے، آپ جواب مت دیجیے، دیکھیے کس طرح یہاں پر بھی اہل بیت نے پردے کا لحاظ کیا ہے۔ پھر ابن زیاد اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے آؤ امام حسین کا سر لے جاؤ اور انہیں کوفہ کی گلیوں میں گھماؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یزید کی بغاوت کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ جب امام حسین کی سر مبارک کو کوفہ کی گلیوں میں گھمایا جا رہا تھا تبھی وہاں پر ایک شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ اصحاب کہف قرآن پاک کی صورت پر پہنچا یعنی کیا تم نے جانا کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے تھے، اتنے میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سر مبارک سے آواز آتی ہے اے قرآن شریف پڑھنے والے، اصحاب کہف سے زیادہ عجیب ہے میرا قتل کرنا اور میرے سر کو لے کر نیزے پر رکھ کر گھمانا۔ تعجب کا معاملہ ہے
کہ یہ آواز سر حسین سے آتی ہے۔ امام حسین کا سر مبارک نیزے پر ہے، مگر دیکھو کس طرح سے آواز آ رہی ہے۔ وہ ظالم جہاں بھی رکتے آپ کے سر کو نیزے پر رکھ کر پہرا دیتے۔ یہی تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جیت ہے اور یزید کی ہار ہے۔